قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ رحم کرنے کا، شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے اولاد کو والدین کے ساتھ رحم کرنے کا، شفقت اور مہربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے عام مسلمانوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم فرمایا۔ چرند پرند کے ساتھ دین اسلام نے رحم کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ معذوروں کے ساتھ نیکی اور رحم کرنے کا حکم دیا۔ ضعیفوں، کمزوروں، بوڑھوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور لاچاروں کے ساتھ اللہ پاک نے رحم کرنے کا، اس کے رسول نے رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، تب بھی اللہ نے اس کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا گیا مسلمان، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اس کی تجہیز و تکفین کرو، پھر اس کے لیے دعا کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں اس کے اوپر رحم کرو۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور عاجزی اور انکساری رحم کی دعائیں کرتے رہے۔ اس کے چند ایک مقامات سماعت فرمائیں۔ ایک مقام پہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور رحم کو مانگنا قرآن مجید کے اندر یوں ذکر فرماتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خواہش سے مبرہ نہیں، بے شک نفس امارہ برائی کی آماج گاہ ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے وہ بچ جاتا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ سے رحم کی دعا مانگتے ہیں، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے، مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے رحم کرنے کی، رحمت کی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان بھی یہ ہے، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اپنی رحمت کا مختلف طریقوں سے مختلف مقامات کے اوپر ذکر فرمایا۔ اس کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل اور مثال قرآن مجید کا آغاز ہے۔ آپ قرآن مجید کا آغاز کریں تو سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کے آغاز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رحیم اور کریم ہونے کے اوپر نشانی ہے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا
ربنا وسعت کل شیء ورحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کی وسعت پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے کے اوپر وسیع ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا هو الرحمن الرحیم، سورہ مومنون میں فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کا اور اپنی مہربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اے بندہ مومن، اگر تو مجھ سے رحم طلب کرتا ہے تو میری بھی جو رحمت ہے بڑی وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اور اللہ نے جگہ جگہ اپنی رحمت کی وسعتوں کا ذکر فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہاں تک کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراپا رحمت بنا کے بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں یا 100 حصے کیے جائیں تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور صرف اپنی رحمتوں کے ان وسعتوں میں سے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ پاک نے زمین میں اتارا۔ اللہ کی 100 رحمتوں کے حصوں میں سے صرف اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، بچہ اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات، چرند پرند یہاں تک کہ درندے بھی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں محبت کی جتنی مثالیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کا مظہر ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں تھے۔ ایک عرابی دیہاتی اس نے یوں دعا کی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پہ رحم نہ فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اے عرابی تو نے فراغ کو تنگ کر دیا ہے، جو وسیع تھا تو نے اسے تنگ کر دیا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو نے اسے تنگ کر دیا ہے۔ یعنی حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی اے عرابی تو دعا مانگے تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگو بلکہ اپنی دعا کے اندر اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اعزاء اقربا کو اور عام مسلمانوں کو اس دعا کے اندر شامل رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ قریب ہی اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ بڑے ہی سنگ دل تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کھڑے کھڑے جانور کو جس جگہ سے گوشت پسند آیا وہ کاٹ لیتے تھے، زندہ جانور کو وہ جلا ڈالتے تھے، جس حصے کو چاہتے تھے وہ زندہ اس حصے کو داغتے تھے، جلاتے تھے۔ تو ان کے اندر جو ہے جہالت، سنگ دلی یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔
جب حضور نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا پیار سے، شفقت سے، محبت سے، تو حضرت اقرا بن حابس تمیمی پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان کا کبھی بوسہ نہیں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور اپنے ایک زانو اور ایک ران پہ بٹھایا اور دوسری زانو اور دوسرے ران پہ، ٹانگ پہ اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. پھر ان دونوں کو آپس میں ملایا اور پھر حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا بچوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، نواسوں و نواسیوں کے ساتھ، عامت المسلمین کے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، لیکن باوجود یہودی آپ کی مخالفت اور آپ کی دشمنی اور آپ کی حسد اور بغض کے باوجود وہ آپ کے سامنے جان بوجھ کر چھینک مارتے تھے تاکہ حضور ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں. جب چھینک آتی ہے تو بندہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. اور سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. تو یہودی جان بوجھ کے آپ کے سامنے وہ چھینک مارتے تھے کہ اللہ کے محبوب آپ کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. لیکن جب وہ چھینک مارتے تو حضور ان کے لیے رحمت کی نہیں بلکہ وہ رحمت کی جگہ نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک طرح رحمت ہے. حضور ان کے لیے یوں دعا فرماتے اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے اور تمہارے احوال کو اللہ ٹھیک کر دے. یعنی حضور کتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ وہ اتنے آپ کے ساتھ، آپ کو یہودیاں نے زہر دیا کھانے میں، آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن باوجود اس کے جب وہ چھینک مارتے اس لیے کہ آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں تو آپ نے ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں کی بلکہ آپ نے یہ فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے احوال کو ٹھیک کر دے. رحمت کی انسانی مثال جو ہے وہ فتح مکہ سے بڑھ کے اور کیا ہوگی کہ جب فتح مکہ ہوا کفار مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہیں. انہیں معلوم تھا ہم نے حضور کو اور صحابہ کو کس کس طرح تکلیفیں دی ہیں. صحابہ کو وہ دائیں اور بائیں مختلف سمتوں سے باندھ دیتے تھے اور مختلف سمتوں میں اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے جس سے صحابہ کے جسم مبارک 2 لفظ اور 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. صحابہ کو وہ چٹائیوں میں لپیٹ کر وہ آگ کی دھونی دیا کرتے تھے جس سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. انہیں گرم دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیتے، ان کی جسم کی چربی پگھلتی جس کی وجہ سے آگ بجھ جاتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا. یعنی صحابہ اور صحابیات کے ساتھ کون کون سے مظالم تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا، آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اوجری رکھ دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے، آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیتے، وہ اونچی اونچی آواز سے آوازیں کستے، آپ کو مجنوں کہتے، آپ کو شاعر کہتے. لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں آ کے یہ اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پہ رحمت کی، مہربانی کی اور شفقت کی کئی مثالیں آپ نے قائم کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آ جاتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فی الحقیقت کائنات کے مالک و مختار ہیں اللہ کے اذن سے، کل جہاں کے مالک و مختار ہیں اللہ کے اذن سے، لیکن آپ کے پاس اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کے، اپنے نام کا ادھار لے کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوا کا چلنا بھی یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہوا جو چلتی ہے کبھی رحمت کی چلتی ہے، کبھی عذاب کی چلتی ہے۔ تمہارے لیے حکم ہے کہ جب ہوا چلے تو تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو اور رحمت کی دعا مانگو کہ یا اللہ اس ہوا کو، اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت کر دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اور اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، سنن نسائی کی طویل حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا اشارہ کروں گا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ جب بندہ مومن اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، عالم نزا میں ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، پھر اللہ کی رحمتوں کے اور اس کے وعدوں کے وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے وہ وعدے جو بشارتیں تھی اس کو پورا کرے۔ بندہ مومن جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ جنتی فرشتے جنتی لباس لے کے، جنتی خوشبوئیں لے کے آ جاتے ہیں، اچھی اور بہترین شکلوں کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی موت نکلنے میں، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے خوش آمدید اور مرحبا کی صدائیں ہوتی ہیں، اس کی روح پاکیزہ جنتی لباس کے اندر، خوشبوؤں کے اندر لپیٹ کر پھر آسمان کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ بندہ مومن جب اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزار کے جاتا ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی حساب و کتاب نہیں شروع ہوا، ابھی منکر نکیر نہیں آئے، اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندے دنیا میں تو نے میری خاطر جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میری خاطر جن چیزوں کو چھوڑا، اگرچہ ان چیزوں کو تو اپنا سکتا تھا، میری خاطر جن چیزوں کو تو نے اپنایا، حالانکہ اس وقت تجھے وہ اپنانا تکلیف دے تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ میری رحمتیں اور میری شفقتیں اور مہربانیاں جو ہیں وہ تیرے اوپر عام ہو جائے، میرا لطف عام ہو جائے۔ اللہ کا لطف، اس کی رحمت، مہربانی قریب المرگ ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثانیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک انسان اور بالخصوص مسلمان کے اوپر اتنا رحیم و کریم ہے، مسلمان کے اوپر، کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا دوسرے مذاہب کی طرح اس کو جلا دو، اس کو پھینک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ، چاہے بندہ گناہگار بھی ہے بتقاضۂ بشریت، نیکوکار بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کہا اسے بہترین طریقے سے غسل دو، اور غسل دیتے وقت ایسے سلوک کرنا ہے کہ جیسے زندہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، آرام کے ساتھ دائیں بائیں کرو، اٹھاؤ بٹھاؤ، اس کی شرمگاہ کا اس وقت بھی ستر کا خیال رکھو، بہترین طریقے سے نہلاؤ، پھر اسے پروٹوکول کے ساتھ سامنے رکھو، پھر فرمایا اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر بڑے پروٹوکول اور اعزاز کے ساتھ اسے قبر کے اندر اتار دو، اس کا منہ قبلہ شریف کر دو۔ تو انسانیت کے ساتھ یہ مہربانی کا سلوک صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ باقی مذاہب میں انسان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا دل سوز سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے مسلمان کو بڑا اعزاز دیا ہے، بڑی اللہ پاک نے پروٹوکول دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرشتے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ایک وہ شخص جو بے آب و گیا جگہ پر ہو جہاں پہ پانی موجود نہ ہو، لیکن اس شخص کے پاس پانی اضافی موجود ہے، اگر اس کے پاس کوئی مسافر آ جائے تو اسے پانی نہ دے حالانکہ اس کے پاس اضافی موجود تھا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ باب اندازہ کریں، وقت نہیں ہے، اگر میں اس کی تشریح کروں تو ہماری صورتحال کیا ہے۔ آپ کسی جگہ پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں جہاں پہ کھانے پینے اور خورد و نوش کی اشیاء قلت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، شہر کے اندر ہی آپ کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی آخر زمان نے کیا فرمایا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی ایسی جگہ پہ ہے جو بے آب و گیا ہے، یعنی پانی وہاں پہ شارٹیج ہے اس کی، لیکن اس کے بعد اضافی موجود ہے، وہ وہاں پہ رہنے والا ہے، اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا ایک وہ شخص جو عصر کے بعد کسی دوسرے شخص کو اپنا سامان فروخت کرتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے یہ سامان مجھے اتنی ہی قیمت میں نے خریدا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایسے تاجر کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ آپ دکانوں پہ چلے جائیں، وہ 10 روپے کی چیز آپ کو دے رہے ہوں، کہیں گے اللہ کی قسم میں نے 10 میں خریدی ہے، بس آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی شاید ایک آدھ کیس ہو جائے حسن ظن رکھتے ہوئے، ورنہ حضور نے حدیث میں فرمایا، یہ مثال دی عصر کے بعد، ورنہ کوئی بھی تاجر ایسے سودا بیچے، فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں جتنے کے دے رہا ہوں بس اتنا ہی میں نے خریدا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں مارکیٹس میں چلے جائیں، ہر بندہ آپ باؤ تاؤ، پہلے تو وہ ایک غیر شرعی طریقہ ہے کہ ریٹ فکس ہیں، حالانکہ فرمایا کہ جب تم باؤ تاؤ کرو تمہارے پسینے چھوٹ جائیں۔ اسلام کے بالکل متصادم مسلمان چل رہے ہیں اور بغیر لکھ کے لگایا ہوتا ہے سودا واپس نہیں ہوگا، سودا تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کو آپ سرچ کریں یا عملی طور پہ جن کو ان کے ساتھ موقع ملا، وہاں پہ واپسی بھی ہے اور تبدیلی بھی ہے۔ مسلمان جو ہے ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم میں اتنا ہی خریدا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جو کسی حکمران کی بیعت کرتا ہے صرف دنیوی فائدے کے لیے، اور اگر اسے کچھ دے دے اس کی بیعت کو پورا کرتا ہے، اور اگر اسے کچھ نہ دے تو اس کی بیعت کو توڑ دیتا ہے۔ مفاد پرست جسے کہہ لیں، صرف اپنی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے وہ اس کو جو ہے وہ بیعت کرے۔ اس وقت تو یہ بیعت کا جو ترجمہ ٹرانسلیٹ ہے ووٹ ہوگی، یعنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرے اور ووٹ کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا خاص سایہ نصیب کرے، وہ تنگ دست شخص کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ تو واجب الاحترام ایک شخص، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جنگل سے آیا، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے پاس کپڑا تھا جیسے اس میں کچھ ہے، تو حضور نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں جنگل سے آ رہا تھا تو میں نے پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا اور اس کی ماں میرے ارد گرد پھر رہی تھی، میں نے کپڑا کھولا اپنے بچوں کی وجہ سے، وہ بھی اس کے اندر آ کے پھنس گئی۔ حضور نے فرمایا اسے کھول دو، چھوڑ دو۔ جب اس نے چھوڑ دیا تو اس کی ماں محبت اور شفقت سے اپنے بچوں کے ارد گرد طواف کر رہی ہے، ان کو چوم رہی ہے اپنے طریقے کے مطابق۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ امتیوں، جس طرح یہ پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس سے کئی بڑھ کے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور حدیث پاک ہے یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے، عرس کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں مالی وسعت دی ہے، جنہیں سورسز دیے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تاکہ وہ بھی رمضان شریف کے اندر جو ہے
وہ بہتر طریقے سے سیر و افطار کر سکیں۔ تو جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ نیکی ہمیشہ نیکی کے ساتھ واپس لوٹتی ہے، اور شر ہمیشہ شر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یعنی کسی کے لیے رحمت، آسانی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ جو کسی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے۔ تو رمضان شریف کے اس جمعے پہ میں نے اس لیے موضوع رکھا تاکہ ہم اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق لوگوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔